بسم اللہ الرحمن الرحیم اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، والصلاۃ والسلام علیک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ الحمدللہ 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 کفا، اس کے بعد الحمدللہ وکفا باللہ، کافی ہے اللہ۔ سمجھ میں نہیں آیا تو اس میں آ جاؤ، اردو میں آ جاؤ۔ کافی ہے اللہ، ہمارے لیے اللہ تعالیٰ کافی ہے، جو انسان ہر کوئی منہ سے بولتا ہے، مگر ہر انسان کو اللہ تعالیٰ کافی نہیں ہے۔ ہر انسان اللہ کافی ہے کہتا ہے، مگر ہر انسان کو اللہ تعالیٰ کافی نہیں ہے ان کے حساب سے۔ ہمارے حساب سے ہمارے لیے ہماری جان سے زیادہ ہمارا رب العالمین کافی ہے۔ سمجھ میں آ گیا؟ جس انسان اپنے رب کو کافی نہیں کر لیتا، اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں کہتے ہیں، اے عبدہ، اے بندے عبدہ، تیرے لیے کافی ہے اللہ۔ اے بندے تیرے لیے کافی ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ، کیونکہ سب کچھ اس کے انڈر میں ہے۔ ہم نے لاسٹ ٹائم سیکھے تھے، قرآن کریم کی ایک آیت پڑھے تھے، سورہ کا نام تھا سورہ الاعراف تھا، آیت نمبر کیا تھی؟ 204۔ 204۔ دو باتیں ہمیں کریں گے، شمال جنوب مشرق رب مغرب کا رب ہمیں رحم کریں گے، دو باتیں قبول کریں گے۔ اذا بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنَ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَانصِتُوا، اس کے بعد لَعَلَّكُمْ ترحمون۔ یاد نہیں کرتے؟ یہ ایک ویک ملتا ہے آپ کو ایک آیت یاد کرنے کے لیے، میں یہ ایک آیت یا دو آیت آپ کو یاد دلا رہی ہوں، کب یاد کرو گے؟ نہیں میں قرآن پڑھ رہی ہوں، پاؤ قرآن ہو گیا میرا ایک ویک میں، نہیں میرا آدھا ہو گیا، نہیں میرا پونا ہو گیا، نہیں میں ایک دن میں قرآن خوانی کرا ڈالی۔ یہ ایک آیت کو یاد کر لو، اسے عمل کر لو۔ 100 رکعت نفل نماز پڑھنے کے برابر کہا ہے۔ 100 رکعت پڑھنے کے لیے پوری رات لگتی ہے۔ یہ ایک آیت یاد کرنے کے لیے کم از کم 15 منٹ لگتے ہیں، جسے کم سوچ ہوتی ہے ان کو، دوسرے لوگوں کو فٹ سے یاد ہو جاتی ہے۔ ہمیں زندگی میں سمجھتے ہیں حافظ القرآن وہ بنتا ہے جو بچہ ناکارہ ہو گیا، جو گانجا پیتا ہے وہ حافظ قرآن کے لیے برابر ہے، جو شراب پینے لگ گیا، زنا کرنے لگ گیا، بھیجو اسے حفظ کو۔ نہیں، بہت لوگوں کے ہاں یہی تو چکر چل رہا ہے۔ تمہارے ہاں مدرسہ ہے دیونہلی میں، بچے کیسے آتے آپ کے پاس باجی؟ لاسٹ آپشن از مدرسہ، لاسٹ آپشن بگڑے ہوئے بچے، لڑکیاں برا کیے ہوئے، لڑکوں کے ساتھ گئے ہوں، کچھ غلط کیے ہوئے، سدھارنے کے لیے، برائی کے لیے آپ کے دیونہلی میں دیکھتی ہوں لڑکیوں کو خاموش دعا کر کے آ جاتی۔ یہ آپشن دین کا بن گیا ہے۔ شادی میں دعوت دیتے ہیں رئیسوں کو، رائٹ، انہوں بڑے خاندان کے، انہوں بڑے اس کے، انہوں کمپنی کے، انہوں سے سب کو دعوت دی جاتی ہے،
دعوت دیتے ہیں, دعوت میں کھانا جب زیادہ ہو جاتا ہے, دیکھ بچت ہو جاتی ہے, پہلا لفظ نکالتے ہیں یہ کھانا لے جاؤ مدرسے کو دے ڈالو. حق کھائیں, یہ کھانا لے جاؤ. آپ کے لیے دعا کری میں نے, اور آپ کی بیٹی کے لیے بھی اللہ تعالیٰ کو سامان کرے. کہ بات ہوئی تھی انشاءاللہ, ٹھیک ہے. جب انسان گھر میں کھانا رکھتا ہے سالن فریج میں, جب سڑنے کو آ جاتا ہے یہ غریباں کو دے ڈالو. ماں, کپڑے جب خراب ہو جاتے ہیں, ہمیں پہننے دل نہیں ہوتا, یہ غریبوں کو دے دو. کہیں جا کے آرڈر کر کے اچھا لباس شو روم میں سے, مینیکوین میں سے نکال کر یہ غریب کو کبھی پہنایا؟ زکوٰۃ کے کپڑے خریدتے ہیں ہم لوگ. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تمہارے لیے اچھا اچھا چاہیے, میرے لیے بوسیدہ دیتے ہو, تم لے لو گے کیا؟ قرآن کی آیت کا معنی بتا رہی ہوں, تم لے لو گے کیا؟ تم ایکسپٹ کر لو گے؟ تمہارے لیے بیٹے میرے لیے فرشتے بیٹیاں بناتے ہو, انصاف برابر کرو. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کتنی بڑی باتیں ہوتی ہیں. آپ کو اوپر بیٹھنا ہے, ٹھیک ہے, ہاں. تو یہ بات اللہ تعالیٰ کی باتوں کو کیوں نہیں لیتے؟ ہم نے اپنے دین کو ناکارہ کر کے رکھا ہے, لاوارث بنا کے رکھا ہے. وارث ہی نہیں ہے, ایک کتاب کو معمولی کتاب بنا کے رکھا ہے. بس ہم ہیں دنیا میں, برقع پہن لیے, کلمہ پڑھ لیے, مسلمان ہو گئے, بس ہم مسلمان ہیں. مسلمان کا فرض ہے کہ قرآن پڑھ کے عمل کریں, یاد کریں. اگر کسی کو جنت کو جانا ہے تو قرآن کو یاد کریں. میں سورہ بقرہ شروع کری ہوں, جہاں تک یہاں آئی ہوں, میں گزارش کرتی ہوں انشاءاللہ میں وقت بنا کے میں آپ کو ایک آڈیو کر کے بھیجوں گی, یاد کرانے کے جیسا, ریپیٹ کر کر کے. ٹھیک ہے, کرو گے؟ 2 گلدستے نہیں چاہیے, ذواللاتان نہیں چاہیے, نہیں چاہیے آپ کو, 2 سائے نہیں چاہیے, زہرا وائن نہیں چاہیے, 2 نور نہیں چاہیے. کیوں بھائی؟ منہ سے تو چاہیے, کریں گے نہیں کام. میں بریانی بناتی ہوں, میں بہت اچھی بناتی ہوں. سارے مہمان بیٹھے ہیں, میں بہت اچھی بناتی ہوں. بیٹھے ہیں مہمان, صبح ہو گئی, میں بہت اچھی بریانی بناتی ہوں. دوپہر ہو گئی, مہمان بیٹھے ہیں, میں بہت اچھی بریانی بناتی ہوں. شام ہو گئی, مہمان بیٹھے ہیں. دوسرے دن صبح ناشتہ, میں بریانی اچھی بناتی ہوں. دیے نہیں, اٹھ کے چلے جائیں گے. نہیں باجی, جو انسان جو کہتا ہے وہ کرتا نہیں ہے, جو کہتا ہے وہ کرتا نہیں ہے. جو کہتا ہے, جو کرتا ہے, وہی مسلمان ہے, وہی مومن ہے, وہی ایمان والا ہے. ہم میں ایمان ہے, کتابوں کی حد تک, بورڈ کی حد تک. اسکول میں جا کر پڑھنے کے لیے ہے, اسکول میں جا کر پڑھنے کے لیے, قرآن پڑھنے کے لیے, تعویذ بنا کر ڈالنے کے لیے, دیواروں پہ آیتیں لکھنے کے لیے. اب ہماری گاڑی کار ہے, فار ایگزامپل, کار میں لکھ دیتے ہیں ھذا من فضل ربی. کتنی بار دھلتا ہے پانی, کتنا نیچے روڈ پہ جاتا ہے. ابھی سوچا ہے؟ میں نے نہیں لکھا, میں نے بولا مجھے نہیں چاہیے. تو کافی ہے, تیرا نام میں تصور میں, ہاں رکھ لو اٹھا کے کچھ نام. کار میں دل کرتا ہے دیکھنے کے لیے, ایک نام اٹھا کے رکھ دو تاکہ وہ دھولے نہیں, روڈ پہ دھولے نہیں. دھل دھل کے ایسے ہی اللہ کا نام. جب آٹو آتی رہتی ہے, جب کار آتی ہے, میں کچھ بھی گاڑی چلا رہی ہوتی ہوں, جیسے اللہ کا نام دیکھتی ہوں, اپنی گاڑی میں سائڈ میں لے آتی ہوں. بھلے اس میں کوئی بھی ہو, وہ آٹو میں, کار میں, کافر بھی ہو, مجھے احترام اس رب کے نام کا ہے. چپل سٹینڈ میں ڈال دو پلیز, ٹھیک ہے. ہم نے اپنے دین کو سمجھا کیا ہے. آیت کھولے 204, سب مل کے پڑھیں گے. دیکھ کے پڑھو, دیکھ کے پڑھو, سب مل کے پڑھو. دوبارہ 204 یاد کرا دیتی ہوں. وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ, اور اذا جب قاری قرآن پڑھتا ہے, نہیں مطلب جب پڑھے قرآن کو, فَاسْتَمِعُوا, پھر تم سنو. سمی بولتے نا, سمیعو, سنو. پھر تم
सुनो, वंसितु, और चुप रहो, खामोश रह के सुनो, लअल्लकुम तुरहमून, ओके, ताकि तुम पर अल्लाह ताला रहम करे। कुरान को गौर से सुनने पे अल्लाह ताला रहम करते हैं। हमने एक आयत की थी, अब कुरान करीम में जहाँ पे रहम की बात अल्लाह ने करे हैं, एक एक आयत हर बार मैं आपको याद दिलाऊंगी, ताकि आप लोगों को, मुझे, हम सबको अल्लाह की रहम चाहिए, नहीं चाहिए क्या? कितने मोहताज हैं अपने रब के रहम के। दुनिया में तो सबको अल्लाह ताला दे रहे हैं, खाना दे रहे हैं, कपड़े दे रहे हैं, चीज़ें दे रहे हैं, इल्म दे रहे हैं, सब बना रहे हैं, हाफिज बना रहे हैं, कारी बना रहे हैं, क्या क्या की बना रहे हैं, मगर क़यामत में जन्नती बनाए ये अल्लाह ताला सिर्फ ईमान वाले को ही देंगे, दूसरों पे रहम नहीं करेंगे। ठीक है, आज मैं एक और आयत पढ़ती हूँ, सूरह तौबा को चले जाओ। तौबा कहना है, तौबा कहना है, झटका होता है, हाँ निकालना है, अंदर से हवा निकलेगी। गुनाह करने के बाद हवा निकल गई, यानी कि माफ़ी मांग ले अल्लाह ताला से, फिर दोबारा गुनाह ना करें। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। सूरह तौबा में अल्लाह ताला कहते हैं, मोमिन मर्द को, मोमिन औरतों को तुम आपस में एक दूसरे के 71, मेरी सूरत देखते रहोगे तो मुझे पता चल जाएगा मेरा रब मदद करता है, वरना मेरा क्या हाल होता नहीं मालूम तुम लोगों के साथ। कुछ पूछते ही नहीं है, यूँ देखते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, इसलिए आप दुआ मांगना, अल्लाह सुब्हानहू तआला सामने वाले के तू हिदायत अता फरमा। जो भी चीज़ है दिल में दुआ कर लेना, मैं दुआ करके आती हूँ, या अल्लाह इन लोगों के दिल की हाल तू जानता है, ये सीख रहे हैं उनकी मदद तू फरमा। अल्लाह जो भी हमें इस क्लास में तू मदद अता फरमा, जो पढ़ रहे हैं उनको अमल करने की हिदायत दे। तहज्जुद में आप भी मांगो, मैं भी मांग रही हूँ, अल्लाह हमें उस रास्ते पे हमें चला दे। ठीक है, मोमिन मर्द, मोमिन औरतें, ये एक दूसरे पे हम लोग क्या हैं? भाई भाई हैं। इख्वा भी लिखा है अल्लाह ताला ने कई जगह, भाई भाई हैं का मतलब ये एक दूसरे पे हक बनता है कि तुम एक दूसरे पे हुकूक हैं, ये एक दूसरे के जिम्मेदारी है एक मुसलमान की दूसरे मुसलमान पे। जब मैं कहती थी पार्क में, देखो जाओ तुम अमर बिन मारूफ करो, मेरी स्टूडेंट बोलते बाजी नहीं, नजर छोड़ो बा, नहीं होता, उन्होंने बरोबर नहीं, उन्होंने ख़ानदान में जाके इशू करते हैं, हमें नहीं बोल सकते उनको। आ जाओ प्लीज़, इसमें जगह छूट गई है, आ जाओ बीच में इधर आ जाओ, फरिश्ते हैं ना, आ जाएं, हमारे साथ रह जाएं, ऐसा ना हो इब्लीस आकर बीच में बैठ जाए। नबी की सुन्नत है, जगह ना छोड़े, उस सुन्नत के साथ हम कर लें। आप भी हट के आ जाओ बा प्लीज़, जगह थोड़ी भी नहीं छोड़ो। क़यामत के दिन कैसे होंगे, कैसे होंगे क़यामत के दिन, कैसे होंगे इंसान? फराशिल मबसूस, बिखरे होंगे परवानों की तरह, मतलब ज़मीन के ऊपर हमारा एक पैर रखने जगह नहीं होगी, इन सब बातों की पूछ होगी। ज़मीन पे एक थोड़ी जगह छूट गई थी जानीमाज बिछाने के लिए, जब आपने कहा छोड़ो नज़र मैं बैठ जाती हूँ, मैंने कहा अल्लाह ताला कल मुझे क़यामत पे सवाल करेंगे, मैं ऐसा नहीं कर सकती, रुक जाओ मैं जानीमाज पहले बिछा लूँ। क्यों? क़यामत का डर। पढ़ते हैं तो अमल करने की नीयत कर ली हमने, भीख मांगते हैं अल्लाह ताला से, अमल कर नहीं सकते, तू हमें अमल करा दे, तुझे पसंद तेरे काम हमसे करवा ले, हम कर नहीं सकते, तेरे सिवा कोई नहीं है। ठीक है, तो इसमें अल्लाह ताला जिम्मेदारी है, ये एक औरत एक मर्द, हम एक दूसरे की जिम्मेदारी है। पहले के ज़माने में, यानी कि एटलीस्ट आज से 25 साल पहले भी लोग एक दूसरे को देखते तो बोलते लिपस्टिक लगा के नहीं जाओ, ज़रा नकाब करके जाओ, ज़रा बुर्खा पहन के जाओ, कमर दिख रही है, गला दिख रहा है, कोई ना कोई औरत बोलती, कोई ना कोई रिश्तेदार बोलता, कोई ना कोई पड़ोस बोलता। आज बच्चियाँ एक ब्लाउज के जैसा पहनकर, फ्रॉक सूट पहन के, बगैर दुपट्टे के जा रही, बाल खोलकर, बिगनी टाइप में आ गए हैं, कोई उनको बोलने वाला नहीं है, खानदान में भी नहीं बोल रहे हैं, ना रिश्तेदार बोल रहे हैं। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो पूरा माशरा ख़राब हो जाएगा, यही वजह है, तो हम पूरी जिम्मेदारी लेते हैं। अल्लाह का अहकाम है, ये हुक्म है। सूरतुल तौबा में आयत नंबर 71 में अल्लाह ताला ने लिखा है, मोमिन मर्द, मोमिन औरतें एक दूसरे के लिए क्या हैं? बादुहुम औलिया, बिस्मिल्लाह,
بسم اللہ الرحمن الرحیم. والمؤمنون یعنی کہ مومن مرد کو کہتے ہیں. تا آتا ہے نا عورت کو آتا ہے. تا کس کو آتا ہے؟ تا یا ہا جو آتا ہے مؤمنہ مؤمنات جب آتا ہے قرآن کریم میں ویکلی ذرا میں علم بھی سکھاؤں گی, کوشش کروں گی جتنا اللہ ہدایت دیں گے. ٹھیک ہے, مؤمن مرد, مؤمنہ عورت. اوکے, مؤمنون پلورل, وونون یا تا آئے گا تو پلورل. ٹھیک ہے, والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض. مومن مرد, مومن عورتیں جمع, ان میں سے بعض ایک دوسرے کے رفیق ہیں, یعنی کہ ذمہ داری ہے ہم لوگوں کی. اوکے, کرو گے ذمہ داری؟ ہاں؟ کرو گے. گاڑی میں کوئی جا رہی اتنی اوپر تک ازار اٹھی ہوتی ہے, بولو گے پلیز ذرا آپ کا ذکر ہے ذرا کر لیں بند. میرے نبی نے کہا ہے فوراً کیا بولنا, انہیں مارنے سے پہلے, آپ کو گالی دینے سے پہلے, کچھ بولنے سے پہلے. میری بہنیں کہتی ہیں نہیں نا سر گالیاں دے دیتی. ٹھیک ہے, اس سے پہلے آپ بول دو ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا. کتنی بے غیرت بھی اللہ کے نام پہ سر نہیں جھکائے گی. نبی کا نام آتے صلی اللہ علیہ وسلم. کل ہی پکڑی میں نے کسی کو, دیکھ میرے بھانجے کو میں نے پکڑی, میں نے کہا دیکھ تو نے اللہ کے نام پہ سر نہیں جھکایا, ابھی تو نے نہیں جھکایا, ابھی تو نے صلی اللہ علیہ وسلم کو جھکایا. کیا یہ ہے قرآن میں؟ نہیں ہے نا. رب کے لیے سجدے ہیں, نبی کے لیے صلی اللہ علیہ وسلم درود و سلام ہے. تو الٹا کرا, نہیں یہ محبت ہے. وہ کون سی محبت ہے جو اللہ کے خلاف ہے؟ آپ بھی اگر دل کبھی آپ پرانا دستور کر کر کے سالوں بھر کا آپ خود کے ناخن کو جو پپیاں دے کر خود کو جو بوسے دے لیے ہیں, جو عادت رہ گئی ہے تو پڑے گی. ابھی بھی کبھی ہو جائے گا, کبھی گردن جھکے گی, کبھی پلکیں جھکیں گے, تو یاد رکھے فوراً کیا کہنا, اللہم اغفر لی, اے رب تو مغفرت کر دے. ہمیں اپنے آپ کو جو کر رہے ہیں ہمیں معلوم ہونا چاہیے ہم کیا کر رہے ہیں کیا نہیں کر رہے. ٹھیک ہے, مغفرت اللہ تعالیٰ سے مانگ لیں, فوراً ایک نیکی کر دیں, ایک درود پڑھ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج دیں, یا اللہ تعالیٰ کی تعریف کر دیں. کچھ بھی نیکی کر کے کمپوزٹ کریں. فار ایگزامپل, کھانے کے اندر نمک زیادہ ہوتا ہے تو کیا کرتے ہیں؟ نہیں ابھی پورا ہم نے پورا کھائے نہیں ہے, پکڑا ہے, ہم نے بھول گئے, 2 مٹھی 1 مٹھی کی جگہ 3 مٹھی نمک ڈال دیے. پانی نہیں پھینکنا, پانی اور زیادہ ڈال دینا. پانی زیادہ ڈال دینے سے نمک کو سادے پانی کو ڈیزولو کر لے گا. پورا پھینک دیں گے پھر دوسرا پانی ڈالیں گے تو نمک کم ہو جائے گا. اوکے, یہ طریقہ ایک جانکاری جاننے والے پکوان کے ان لوگوں کو معلوم ہوگا. جنہیں معلوم نہیں ہے کوئلہ ڈال کے چھوڑ دیں گے, کوئلہ پی لے گا, پھر پورا کھانا کوئلہ ہو جائے گا. اوکے, یہ چیزیں ہیں. اب یہ بات اتنی ہمیں سمجھ میں آ گئی. سجدے زیادہ ہو گئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے سلام پھیرنے کے بعد 2 سجدے اور کر دینا. ابلیس کو تھپڑ, اگر ہم نے کم کر دیے, سلام سے پہلے 2 سجدے ہوتے ہیں, سجدہ سہو. یہ طریقہ اللہ کے نبی نے سکھائے ہیں. اگر کچھ غلطی کرے ہیں تو کچھ نیکی کر دو, کچھ غلطی کر دیے کچھ نیکی کر دو. میں کسی کو کچھ کر دیتی ہوں, کچھ بول دیتی ہوں, کچھ ہو جاتا ہے, فوراً جلدی جا کے نیکی ڈھونڈتی ہوں, کیا کر دوں میں اس کا کمپوزٹ ہو جائے, ورنہ آراف میں کھڑ جائیں گے نا. آراف میں مجھے جانا نہیں ہے, آپ کو جانا ہے؟ ہم کو کسی کو بھی نہیں جانا ہے آراف میں. آراف میں گئے تو اٹک, چیکڑ میں اٹک گئے بھائی, یا ادھر کے بھی نہیں, یا ادھر کے بھی نہیں, کدھر کے بھی نہیں ہے. اس لیے دعا کرو, بچی کو کھجور دو, جان کھجور دو, بچی کو اٹھاؤ, لے جاؤ روم میں, گارڈن میں کھڑا ہو, ذرا دکھاؤ, کھڑ کے سن لو. اٹھو, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے, اٹھو آپ ان کو سنبھالو. نبی کی سنت ہے, نماز پڑھتے ہوئے بھی بچہ اگر ستاتا ہے دوسرے بچوں کو بھی پاس کرو. دوسرے بچے بھی دیکھ رہے ہیں, دوسرے بچوں کو پاس کرو. تو نبی کی سنت ہے, نماز بھی پڑھیں, بچے کو سنبھالو, اٹھاؤ, دودھ دو, دیکھو, آپ کی نماز نہیں ٹوٹے گی. اوکے, کتنی عمر تک وہ لمٹ ہے, بڑے بچوں کو نہیں, چھوٹے بچوں کو. ٹھیک ہے, بعد میں باجی بول کے اٹھ کے کھڑ جاتے ہیں, بعد میں بولتے ہیں تم نے کہا. بسم اللہ, ہو گیا. اب کریں گے, ایک دوسرے کو اصلاح کریں گے. ہمارا ذمہ ہے نا. اب فار ایگزامپل میرا ذمہ تھا, آپ نے دیکھا نماز میں کبھی میرے ہاتھ نہ, مجھے ذرا گرمی کی عالم,
बड़ा भी पहनती हूँ तो कभी हाथ उठा के उठ जाते, मेरी गलती क्या, हाथ यूँ वो अपनी मोहब्बत में रहती उठ जाते। उसके बाद क्या कि उन्होंने कहा नज़र तुम्हारे हाथ दिखते हैं, मैंने अंदर लेने लगे। अगर आप नहीं बोलते आपका दीन बेकार था, अगर नहीं इस्लाह करेंगे आपका दीन बेकार है, नहीं लेंगे आपके अमाल फेंक देंगे। ये ऑर्डर है, हम पूरे मिलकर अगर इन चीज़ों को उठाएंगे, अमल करेंगे, हमारा दीन कितना अजीम होगा। फॉर एग्जाम्पल हमारी ग्रुप में कितने सौओं के हैं, सौओं के बहुत ज़्यादा हैं, हज़ारों के हो गए अल्हम्दुलिल्लाह। अब तो अल्लाह का फजल हो गया है, दुनिया के कोने कोने तक भी हैं। अब वो एक एक माशरा, एक एक मोहल्ला अगर अच्छा होता रहेगा तो हमारा दीन कितना अच्छा हो जाएगा। नहीं हमें, हमारी नस्लें, उसकी नस्लें, उसकी नस्लें, उसकी नस्लें, क़यामत तक दीन ऐसे महफूज हो के हमको मिला है। ये हमारी ज़िम्मा है, हम दूसरों तक महफूज करके पहुंचा दें। ठीक है, समझ में आ गया। मोमिन वल्मुमिनून वल्मुमिनात बादुहुम औलियाउ बाद, बाज नहीं पढ़ना, बाद दो, यामुरून बिलमारूफ यनहौन अनिल मुनकर। दूसरा ऑर्डर आता है। नंबर 1 ऑर्डर क्या था, एक दूसरे की जिम्मेदारी है, एक दूसरे को करें। नंबर 2 यामुरून बिलमारूफ, और हुक्म देते हैं, यामुरूना वो हुक्म देते हैं, अमर काम का हुक्म देते हैं, बिलमारूफ भलाई का। मतलब देखो भी नमाज ज़रूरी है। नहीं हमने सीखा, ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ है, आप ये दुआ याद कर लें। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताएं, नज़रत ने कहा बहुत बोलते हैं, आप सबसे गुजारिश करती हूँ, बाजी ने कहा बहुत बोलते हैं, बाजी को अल्लाह के रसूल ने कहा आप नहीं बोलते, अल्लाह ताला ने कहा आप नहीं बोलते, ये शिर्क हो जाएगा, ये शिर्क हो जाएगा, ये मेरा बढ़ावा हो जाएगा, नहीं किया करो, अल्लाह ताला उससे राज़ी नहीं होगा। फला ने कहा है, किसने, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है। जो भी दीन, किसी ने कहा खेलने दो, घूमते फिरने रहने दो, उनको फ्री रहने दो, वो आएगी कल दीन पे, उसके जकड़ के नहीं रखना। ठीक है, वॉन्ट्स टू गो, नहीं जान, बैठ जाओ, आ जाओ, बाहर नहीं जाना, नीचे शेर खड़ा है, आ जाओ। हम ऐसे बोलते थे ना, अब नहीं कहेंगे, क्या बोलेंगे, अल्लाह ताला देख रहे हैं, फरिश्ते आए हैं, आ जाओ, पर फैला के हैं, आ जाओ। हक बात कहना, सच बात कहना, पर फैलाकर पूरे यहाँ बैठे हुए हैं, हमें नहीं मालूम वो कैसे फरिश्ते, कैसे पर होंगे, कितने बड़े पर होंगे, कैसे दिखते होंगे। सुन रहे हैं, अल्लाह ताला को पूरा जाके सुनाएंगे, हालांकि खुद अल्लाह ताला सुन रहा है, वो खुद समी है। ठीक है, अब हम लोग हुक्म देंगे अच्छाई का। देखो फॉर एग्जाम्पल, मैंने अगर पहना है, टाइट लिबास पहना है, फुल टाइट पहना है, तो बोला इतना टाइट पहनेंगे तो जन्नत में तुमको जगह नहीं दी जाएगी, लिबास ही नहीं दी जाएगा, नंगे रहेंगे, जहन्नुम में जल जाएंगे। टाइट अगर पहन रहे हैं तो अपने शौहर के लिए पहन लेना, मना नहीं करना, मना नहीं है इस्लाम में, तुम्हारे शौहर के लिए पहन लो, किसी और को उसको नहीं दिखाओ। किसी और के सामने अगर आना है, अगर कुछ हाथ वाथ कुछ दिख रहा है, एक चादर बड़ी रख लो, एक चादर बड़ी नीचे तक की सिलवा लो, रख लो, आप अंदर रख सकते हैं, या उसके ऊपर एक मैक्सी डाल के बाहर आ जाओ। शादीशुदी जो नई लड़कियां हैं, नया नया जो शादी है, अल्हम्दुलिल्लाह, तो हुक्म दो नेकी का, नेकी का हुक्म हम नहीं देते। क्या करना, उन्होंने हमारे अपने नहीं, हम क्यों बोले, वो हमारी जमात के नहीं, उन्होंने सुन्नी, नहीं उन्होंने अहले हदीस, नहीं उन्होंने जमाती, नहीं शिया, हमें क्या करना है, नहीं हमारा दीन एक है, हम पूरे एक हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे जो नाजिल कुरान हुआ है, उसमें लिखा हुआ है, सबको हमें वही करना है जो कहा गया है। ठीक है, अमर बोलते किसको, काम को, अमर किसको बोलते हैं, काम, या अमरूना वो हुक्म देते हैं किसका, मारूफ, अच्छी बातों का। नहू नहीं करो बोल के बोलते हैं, मुनकर को, बुराइयों से नहीं, नहू बोले नहीं, याद रख लो, नहीं, नहिया नहीं, बिन मुनकर, मुनकरात बोले तो बुराइयां, मुनकर नकीर, बुराइयां लिखने वाले, अच्छाइयां लिखने वाले, ओके, मुनकर और नकीर। नहिया बिन मुनकर, बुराई जो करते हैं उसे रोको, हुक्म दो अच्छे काम का, बुराई से रोको, अमर बिन मारूफ, नहिया बिन मुनकर। देखो अब याद हो जाएगा ना, घर में जाके खोलो 70 पर 1 सूरत तौबा को खोलो, इसको याद करो,
والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر. یاد ہو گیا؟ سمجھ میں آ گیا؟ اللہ کے نبی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے 1,00,000 سے زیادہ نبیاں آئیں. جتنا لکھا ہے میں اتنا ہی بتاتی ہوں. بچپن میں 1,20,000 بولتے تھے, 1,20,000 بولتے تھے, اب ہم نہیں بولتے. اوکے, 1,00,000 سے زائد اللہ تعالیٰ نے بھیجے ہیں, 1,00,000 سے زائد اللہ تعالیٰ نے بھیجے ہیں, مگر جنت کو ان کی امت کتنی جائے گی؟ نہیں جائیں گے. 9.5 سال نوح علیہ السلام نے کرے, 4 یا 5. جب میرے پاس کم آتے تھے قرآن سیکھنے کے لیے تو میں بہت روتی تھی, اللہ تعالیٰ سے شکایت کرتی تھی, تو بار بار یہ آیت آتی تھی مجھے. تب میں نے کہا میں نے تو 9.5 سال تو کوشش نہیں کری نا اللہ, انڈیا میں آ کر تھوڑا ہی عرصہ ہوا ہے, اب اس کے بعد الحمدللہ اب تو بھرے بھرے ہیں اللہ تعالیٰ کے فضل سے. ہر جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے آسان کر کے سب کو ایک دین پہ ڈالنے. میں بہت خوش ہوں کہ جو مقصد میرا تھا زندگی کا میرا کامیاب ہو گیا. اللہ اس کو آباد کریں اور جگہوں جگہوں پہ اس کو پورا طرح سے کامیابی عطا فرمائیں. ٹھیک ہے, میں کیا کہہ رہی تھی ابھی؟ کبھی ہم کتنے جائیں گے جنت میں؟ جنت میں تھوڑے ہی لوگ جائیں گے, 1,00,000 سے زیادہ. موسیٰ علیہ السلام کی قوم زیادہ جائے گی اور ان سے کافی زیادہ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت جائے گی. افق تک ہوں گے بھرے ہوئے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی خواہش کی ہے سب مسلمان ہو جائیں. اللہ تعالیٰ کریں گے ایک دن, وہ دنیا ختم ہونے سے پہلے میرے نبی کی خواہش پوری کریں گے اللہ تعالیٰ. وعدہ ہے, اللہ تعالیٰ پورے نبی کی خواہشیں کیے ہیں, مگر 3 خواہشوں کو اللہ تعالیٰ نے منع کر دیے. کیا؟ آپس میں نہ لڑیں مگر لڑیں گے. اوکے, آپس میں قحط, ہم پہ قحط آتا ہے کبھی؟ آتا ہے؟ نہیں آتا ہے قحط. قحط آتا ہے؟ قحط ہے؟ چند چیزیں ہیں زندگی میں جو ہمیں سمجھنے کے لیے کافی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پہ اگر زندگی گزاریں گے تو قیامت میں ہمیں آسانی ملے گی. آدھے سے زیادہ جنتی صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوں گے, مگر ریزن کیا ہوگا؟ امر بن معروف نہیاں بن منکر. یہ وجہ سے آپ کی امت قیامت تک زیادہ ہوتی رہے گی. فار ایگزامپل, میں بغیر نقاب کے نعوذ باللہ من ذالک, میں نہیں آتی اللہ تعالیٰ اس میں, کوئی ایک عورت, اوکے کہیں قبول نہ ہو جائے بابا, یہ مقام ہے اللہ قبولیت کا, کوئی ایک عورت ہے جو اس نے نقاب نہیں کیا ہوا ہے, اگر میں اس کو بولوں گی تو نقاب کر لے بہنا, کل کا روز اللہ تعالیٰ کو جواب دینا ہے. یہ چہرہ میت میں باندھتے ہیں, کفن پہلے باندھ دیتے ہیں, اسے باندھنے سے پہلے ہوشیار ہو جاؤ. کفن میں لپیٹ کے گھانٹی ڈالنے سے پہلے اپنے چہرے کو غیر مردوں سے بند کر لو, کیونکہ میت کو بند کرتے ہی غیر مردوں کو نہیں دکھاؤ. ماں کون لوگ ہاں بولتے ہیں بولو؟ جو بنداس عورتوں کو لے کے گھومنے والے مرد. یس, بنداس عورتوں کو بال کھلے رکھے, پھولاں لگا کر, عطراں لگا کر لے جا کے گھمانے والے مرد. جب اس کی بیوی مر گئی تو میں آنکھیں پھٹے کے پھٹے یوں دیکھتی رہی, بولی تمہاری آیت صحیح ہے اللہ تعالیٰ, تمہارا قرآن سچا ہے اللہ تعالیٰ, آپ سچے ہیں اللہ تعالیٰ. ایسے ہی میں پہ بول پڑتی ہوں زور سے, کہیں بھی جاتی ہوں منہ سے نکلتا ہے, کھلے عام تبلیغ کرتی ہوں. آئی ڈونٹ کیئر اینی ون. جو اللہ نے کہا ہے امر بن معروف نہی بن منکر کرتی رہوں گی. ہاسپٹل میں گئی تھی کہیں, میری ہی شوہر کے ساتھ میں گئی تھی, کھل کے بتاتی ہوں آپ کو تاکہ آپ لوگوں کو ہمت آنے کے لیے. جب ان کے حالات بہت وہ زندگی کی کچھ بات ہی الگ تھی, ہاں یا نا کی زندگی کی بات اللہ نے آزمائش ڈالے تھے, ویسے کچھ نہیں ہے الحمدللہ. تو پھر وہاں پہ میں گئی ہوں, ڈاکٹر سے ملنے کے لیے کافی وقت لگے گا, تو میں کیا کری وہاں پہ دیکھی ایک عورت بیٹھی ہے, معافی چاہتی ہوں, اوکے, یہ یوں برقع پہنی ہے, یہ پورا یہ حصہ پورا باہر دکھ رہا ہے, یہ چھوٹا سا لباس ہے, سینہ پورا باہر دکھ رہا ہے, پورے مرد اس کو دیکھ رہے ہیں. مجھے رہا نہیں گیا, میں نے نقاب پہنی تھی ذرا نیچے لانگ ہوتا ہے نا, وہ میں نے پہنا ہوا تھا. میں بولی اللہ اس کو بولوں یا نہ بولوں؟ آپ نے کہا ہے بولیں. شیطان کیا بولے گا, بولوں یا نہ بولوں؟ آپ کیا جواب دینا؟ اللہ تعالیٰ آپ نے کہا ہے بولنے. شیطان بولے, میں دیکھی ادھر ادھر, میرے شوہر ذرا ادھر گئے, بولی بازو کے السلام علیکم,
رحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیاری بہنا ذرا سنو ذکر بند کر لے بابا, اللہ تعالیٰ ناراض ہو جاتے بول کے آ گئی. اور دیکھ لی کہاں سے, یہاں بھی تم نہ وچ کام کیا, یہاں بھی باز نہیں آتی عورت, یہ نہیں آؤں گی باز. تب کا تب جواب نہیں دینا, خاموش ہو گئی. تھوڑی دیر کے بعد بولی, آپ مجھے کاٹیں گے, ماریں گے, ٹکڑے کریں گے, کچھ بھی کریں گے, میرے اللہ نے کہا ہے کہنے کے لیے ہم کہیں گے. آپ کو پسند ہے الحمدللہ, آپ کو نہیں پسند ہے الحمدللہ, یہ رب العالمین نے کہا ہے, میرے شہنشاہ عالم نے کہا ہے, ہر جہاں کا عالم کا بادشاہوں کا بادشاہ نے کہا ہے. ہم کو کرنا ہے, آپ کو پسند نہیں, ہم نہیں آئیں گے آپ کے ساتھ, مگر ہم کریں گے. قرآن بند کر دو, نہیں کریں گے. ہم مر جائیں گے, بند نہیں ہوگا. قیامت تک کا ذمہ اللہ نے لیا, نہ تم کر سکتے ہو روک, نہ میں رکھ سکتی ہوں ٹوک. یہ بات یاد رکھو, پیار سے حکمت سے لے جاؤ دین کو. اگر شوہر بول دے نہیں بھی میرا شوہر بولیا مجھے نہیں کرنا, تالا لگاؤ, قرآن بند کر ڈالو, ٹھیک ہے, برقع نکال ڈالو, آ جاؤ اسٹائل سے باہر آ جاؤ, زندگی جی لو, چلو جی ٹھیک ہے. ارے بیوی خدا جی انہیں, اللہ کے بعد خدا انہیں خدا بنا دیے کہ اللہ نے کہا خدا کہو. اللہ تعالیٰ کے نبی نے کہا ہے تم لوگ مجھے جو سجدہ کرنے کے لیے چاہتے ہو. کسی نے دیکھا اس میں جب چرچ کی طرف گئے تھے تو دیکھا سب ان لوگوں کو سجدہ کر رہے تھے, آ کے سب خواہش کرتے ہیں صحابہ اللہ کے رسول یہ تو حق بنتا ہے, اگر مجھے بھی اللہ تعالیٰ اجازت دیتے تو میں بھی گر جاتی تھی. اوکے, یہ تو حق بنتا ہے کہ تمہیں ہم سجدہ کریں. ہمارا دل کرتا ہے دیکھو ان سب سجدہ کر رہے ہیں, ہم بھی سجدہ کرنا چاہتے ہیں. تو اللہ کے نبی نے کہا ہے مجھے سجدہ نہیں ہے, اگر اللہ تعالیٰ اجازت دیتا تو میں شوہر, اب یہاں پہ پوری بات کھل کے بتاتی ہوں, لوگوں کو غلط بتاتے, عورتیں بھی مجھے ماریں گے, مرد بھی ماریں گے. کھل کے دین بیان کرو, قرآن کیا ہے, حدیث کیا ہے, کھل کے بیان کرو. اللہ تعالیٰ نے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے جو مرد اپنی عورت کا ذمہ داری اٹھاتا ہے, اس کا نان نقطہ, گھر, کھانا پینا, اس کا ہر چیز جو اٹھاتا ہے, سوتا نہیں, کرتا نہیں, کمائی کو چلا جاتا ہے. ہم عورتیں کبھی تھکتے ہیں تو گھر میں رہ بھی جاتے ہیں. تو اس مرد کو اگر اللہ چاہتا تو عورت کو کہتا کہ تو اس کو سجدہ کرے, کیونکہ وہ لا کے کھلائے گا, پلائے گا, تو میری ذمہ داریاں اٹھائے گا, ڈاکٹرز کا ہر چیز کا خرچہ اٹھائے گا. جو مرد نہیں اٹھاتا خرچہ, اسے بات, اس کی بات ہی نہیں ہے دنیا میں. شریعت نے اہمیت ہی نہیں دی اس مرد کو, اس کی اجازت کی بھی اہمیت نہیں رکھی گئی ہے. کیونکہ جب وہ ذمہ داری اٹھائے گا مرد, تو عورت اس کی عاجز رہے گی. ہاں یہ نہیں ہے کہ نوکر بنانے, ہم سفر کہا ہے اللہ تعالیٰ نے. ہاں ایک درجہ بلند ہے مرد کا, عورت کو ایکسیپٹ کرنا پڑے گا, ایکسیپٹ کرنا پڑے گا. بلند ہے درجہ اس کا کیونکہ کما کے لاتا ہے. آج عورت کہتی ہے ہم بھی تم سے زیادہ کماتے ہیں, تو بھی اس کا درجہ ایک بلندی ہے, تو بھی اس کا ایک درجہ بلندی ہے. سمجھ گئے؟ میں آگے چلی جاؤں, کیا ٹاپک پہ تھی, کتنا یاد ہے آپ؟ موسیٰ علیہ السلام اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے قیامت کے دن لڑائی ہو گئی صحابہ میں. ہمارے نبی, تمہارے نبی, تمہارے نبی, ہمارے نبی. مکے مدینے میں بہت ہوتے تھے, کون سے نبی تمہارے؟ میرے نبی موسیٰ علیہ السلام. کوئی بولتے تھے نہیں میں یہاں میں نہیں آتی, اوکے, میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم, اوکے, میرے نبی موسیٰ علیہ السلام بھی, اوکے. اب ایک جن کرتے تھے نہیں ہمارے نبی موسیٰ علیہ السلام ہیں. قیامت کے دن انہوں ہوں گے بڑے, انہوں کھڑ جاتے لڑنے صحابہ, ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کر. تو ایسے لڑائیاں ہوتے تھے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا خاموش کرو, چپ کرو اس لڑائی کو, ایسے نہیں بولا کرو. کیا پتہ قیامت کے دن جب اللہ تعالیٰ سب کو زندہ کرے گا تو عرش کو پکڑ کر
لٹک رہے ہوں گے موسیٰ علیہ السلام. ہو سکتا ہے میرے سے پہلے زندہ ہو گئے ہوں گے, یا ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ ان کو ایسے ہی بے ہوشی میں لٹکایا ہوا ہوگا. آپ بول نہیں سکتے. تب سے میں منہ بند کر دی, ورنہ تب بھی میں بھی کہتی تھی میں گئی تھی وہ نبی کے پاس, میں گئی تھی وہ نبی کے پاس, میں گئی تھی وہ نبی کے شہر میں, میرے نبی افضل النبی کہتی تھی. جب میں نے یہ سب پڑھی, جب دین میں آئی, سب آنے کے بعد خاموشی. لا تفرقوا, فرق نہ کر, رسولوں میں فرق نہ کر, فرق نہ کر, ٹھیک ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو مانو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو مان کر ہمیں امر بن معروف نہی بن منکر ہمیں کرنا ہے. وہ کریں گے تو ان کی امت میں زیادہ جنتی ہوں گے. فار ایگزامپل, میں نے اس عورت کو روکا, وہ عورت نے سیدھا دوپٹہ اوڑھ لی, اسے یاد رہے گا نا کہیں بھی سے بھی ہٹ گیا تو کسی عورت نے کیا. اب میں نے آپ کو کبھی کچھ بولی, آپ مجھے کچھ بولے, ہم سنتے ہیں نا. میں نے لڑکیاں کو کہتی ہوں سینہ سامنے ہے پیچھے نہیں ہے. دیکھو میں بول رہی ہوں تو سب اپنا سینے کی طرف اوڑھنا سیدھا کر رہے ہیں. میں سب کو کہتی ہوں سینہ پیچھے نہیں ہے سامنے ہے. مگر ہم عورتوں کا دوپٹہ سامنے چھوٹا ہوتا ہے, پیچھے نیچے ایسا لٹک رہا ہوتا ہے. ہاں یا نا. یہ ابلیس کا کام ہے, ابلیس کرا رہا ہے. فی صدور الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس. سینے کے اوپر جو کام کرا رہا ہے, سینے کے اوپر جو اوڑھنی اوپر جا رہی ہے, سینے کا شیپ جو دکھ رہا ہے, یہ ابلیس کرا رہا ہے. اللہ کا واسطہ دیتی ہوں, دوپٹہ کو ذرا بڑھے لو, سینے کو چھپاؤ, ورنہ سینے کے اندر کھمبیاں ڈال کر لٹکائیں گے سینے کے ساتھ قیامت میں. اللہ کے نبی نے کہا, دیکھ کر آئے ہیں معراج میں. اوکے.